السلام علیکم۔ اگر ہندوستان کی تاریخ کی بات کی جائے تو سومناتھ کا مندر بڑی اہمیت رکھتا ہے، تاریخی طور پر بھی، اور ہندوستان کے ہندوؤں کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نریندر مودی نے حال ہی میں اس کے حوالے سے ایک تقریب تھی، سومناتھ مندر کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، اس کی تعمیر کے حوالے سے، وہاں پر خطاب میں اچانک سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر چھیڑ دیا اور طالبان کو بھی ساتھ ہی اس سارے معاملے سے جوڑ دیا۔ اب چونکہ نریندر مودی نے یہ سارا قصہ چھیڑا، تاریخ دہرائی، تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ نریندر مودی کس قدر خوف کا شکار ہے۔ یعنی ہیبت اللہ جو طالبان کے رہنما ہیں، ان کی نئی تصاویر جو سامنے آئی ہیں، اسی کی ہیبت لگتا ہے طاری ہو گئی ہے کہ اصل میں اس سارے معاملے میں سومناتھ کے مندر کی تقریب میں نریندر مودی کا سلطان محمود غزنوی کا ذکر کرنا اور طالبان کو بھی ساتھ شامل کرنا اور جوڑنا، وہ یہ دکھا رہا ہے کہ نریندر مودی یہ کہہ رہا ہے کہ افغان طالبان سلطان محمود غزنوی کی اولاد ہیں اور یہ ہمیں پھر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ خوف پیدا کر رہا ہے اپنی قوم کے اندر۔ اب اس نے کہا کیا ہے؟ نریندر مودی نے کہا کہ یہ سومناتھ کا مندر کئی دفعہ گرایا گیا، یہ دوبارہ تعمیر ہوا، آج بھی اسی طرح سے پھر علاقے میں، خطے میں ایک شورش ہے اور پھر اسی طرح کی ایک فضا ہے، ماحول بن رہا ہے۔ تو اصل میں وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمیشہ سے نریندر مودی نے مسلمانوں کے خلاف اور جو بر صغیر میں مسلمان یہاں پر سپہ سالار آئے، جن کی حکومت رہی، ان کے خلاف نریندر مودی نے ہمیشہ نفرت کو بیچا ہے، اور کئی دفعہ وہ اپنی تقریروں میں کہتا رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں سے 1000 سال کا بدلہ لینا ہے، یہ وہ کہتا ہے، اور RSS کا یہ ایجنڈا بھی ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی ہی وہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے بر صغیر پر حملہ کیا اور یہاں اسلامی حکومت قائم کی، باقاعدہ پہلے یعنی آپ یوں سمجھیں کہ وہ جنگجو جنہوں نے یہاں پر اٹیک کیا، اور سلطان محمود غزنوی نے 17 حملے کیے بر صغیر پر، 17 حملے کیے، اور ہندوستان پر حملہ جب کیا تو پھر لاہور بھی سلطان محمود غزنوی نے ہی فتح کیا، تو وہ افغان حکمران تھے۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ سومناتھ کے مندر کے حوالے سے سلطان محمود غزنوی کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ یہاں پر جتنے بت تھے وہ سلطان محمود غزنوی نے ہی توڑے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس مندر میں بے پناہ سونا بتایا جاتا ہے، بہت زیادہ، اب بھی ہے بہت سے مندروں میں ہندوستان میں، تو بہرحال اس میں بے پناہ سونا تھا جسے انہوں نے مال غنیمت کے طور پر قبضے میں لیا تھا۔ اور عملی طور پر چونکہ ہندوستان کی فتح کی بنیاد سلطان محمود غزنوی نے رکھی تھی، تو اب پاکستان میں بھی سلطان محمود غزنوی کے نام پر ایک پوری سیریز ہے میزائلوں کی، غزنی میزائل جس کا آپ سنتے ہیں، اور سلطان محمود غزنوی نے کشمیر کو بھی فتح کیا تھا۔ پھر سلطان محمود غزنوی کے بعد شہاب الدین غوری آئے تھے اور انہوں نے دہلی فتح کیا تھا۔ پھر سلطان محمود غزنوی کے غلام ایاز نے لاہور کو نئے سرے سے آباد کیا تھا، اور علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، مشہور صوفی بزرگ جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا، وہ بھی اسی دور میں لاہور میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور بر صغیر میں پھر اسلام بڑی تیزی سے پھیلا تھا۔ اب لاہور پر دیکھا جائے تو غزنی دور کی گہری چھاپ ہے، اور ایاز کا مقبرہ بھی لاہور میں ہی ہے۔ اب سومناتھ کا جو مندر ہے، جس کی تعمیر اور اس کے ترقیاتی کاموں کا نریندر مودی ذکر کر رہے تھے، اور وہاں اس تقریب میں اس کا خطاب تھا، تو یہ ہے بھی گجرات میں، اور نریندر مودی پہلے گجرات کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے اور اس کے بعد پھر بھارت کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ یہ بات کر رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ اب اس پرانے مندر کی جگہ نیا مندر، ترقیاتی کام وہاں پر ہو رہے ہیں۔ اب سلطان محمود غزنوی سے اتنا خوف کیوں ہے، اور طالبان سے خوف کیوں؟ کہ جی طالبان تو سلطان محمود غزنوی کی اولاد ہیں، اس لیے وہ سلطان محمود غزنوی کا بار بار ذکر کر رہا ہے، اور آج تک ان کو وہ جو نا خوف رہتا ہے سلطان محمود غزنوی کا، کہ 17 حملے انہوں نے کیے۔ اور آپ دیکھیے کہ بھارت میں نے جس طرح کیا کہ سلطان محمود غزنوی ہوں، شہاب الدین غوری ہوں، ان کو بیرونی حملہ ور سمجھ کر ان سے نفرت بیچی جاتی ہے۔ تو یہ اصل قصہ ہے کہ اس وقت بھی وہ خوف زدہ کر رہا ہے سلطان محمود غزنوی اور طالبان سے کہ یہ آ جائیں گے، دوبارہ ہندوستان پر حملہ کر دیں گے، تاکہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جائے، اور چونکہ یہ اس کا ایک ایجنڈا ہے، اس سے وہ ووٹ لینا چاہتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ بھارت میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو
بہت زیادہ نیچے گیا ہے گراف مقبولیت کا نریندر مودی کا، اور ویسے بھی ڈیموکریٹک انڈیکس جو کہا جاتا ہے اس میں بھی انٹرنیشنل انڈیکس ہے، اس میں بھارت کی تنزلی ہوئی ہے اور 26 درجے نیچے چلا گیا ہے بھارت۔ یہ اس وقت صورتحال ہے، جس کی وجہ سے اب وہ مزید، چونکہ ہمیشہ وہ الیکشن جیتا ہے یا پاکستان کے خلاف نفرت سے یا مسلمانوں کے خلاف نفرت سے وہ الیکشن جیتا ہے، وہاں میجورٹی ہندوؤں کی ہے، وہ پھر اس کو ووٹ ڈالتے ہیں۔ اب ایک تو یہ کہ بھارت کی تنزلی ہو رہی ہے، 27 میں سے 53 نمبر پر چلا گیا جمہوری آزادی میں، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف وہاں پر اتنا کچھ ہو رہا ہے، اور یہی چیز پھر وہ ہندو انتہا پسندی پھیلا کر ووٹ بھی لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس پر بہت تجزیہ کار بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ کیوں اس نے اس وقت ذکر چھیڑا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بے وقت کی راگنی اس کو کہیں، یا کس طرح وہ خوف پھیلا رہا ہے کہ جی کیا ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ آپ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ راجناتھ سنگھ جو وزیر دفاع ہے بھارت کا، اس نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ جو پاکستان پھر پراکسی وار شروع کر رہا ہے، وہاں پر پاکستان دہشت گردیوں کو اسلحہ دے رہا ہے، ٹریننگ دے رہا ہے، اور ان کو یعنی فائنانس بھی کر رہا ہے، مالی ان کی مدد کر رہا ہے۔ یہ سب الزام دیا جا رہا ہے پاکستان کو، اور پاکستان نے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ داسو حملہ ہو، جارج ٹاؤن میں حملہ ہو، اس کے ثبوت ہم نے باقاعدہ دیے ہیں دنیا میں کہ بھارت اصل میں دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ پاکستان تو کہہ ہی رہا ہے، ثبوت بھی دے رہا ہے۔ فورن پالیسی میگزین جو دنیا کا مانا میگزین ہے، اب اس نے بھی بتا دیا ہے کہ جو یہ خراسان، داعش خراسان سامنے آئی ہے، اس میں بھارتی بھی ہیں، اس میں بھارتی ہیں۔ یہ فورن پالیسی میگزین نے کہا ہے کہ اس میں انڈینز ہیں۔ سری لنکا میں جو دھماکے ہوئے، خودکش دھماکے ہوئے، اس میں بھی یہی بھارتی تھے۔ یہ داعش کو اب وہ سپورٹ کر رہا ہے بھارت۔ کیوں کر رہا ہے؟ وہ طالبان کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے، تو اس لیے اب وہ سارا دھیان اب ادھر ہو گیا ہے کہ افغانستان میں بے امنی رہے، پاکستان میں بے امنی کی کوشش ہوگی، وہاں ہوگا، افغانستان کی صورتحال نہیں سنبھلے گی تو پاکستان ذرا ڈیسٹیبلائز ہوگا۔ اس کے لیے اب اس نے یہ دھیان دینا شروع کر دیا، اور فورن پالیسی میگزین کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ابھی جو حالیہ لاسٹ پریس کانفرنس کی ہے، اس میں یہ کہی ہے، اور اس میں بتایا کہ بھارت نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے افغانستان میں وہ ساری منفی تھی، پاکستان کے خلاف تھی، اور این ڈی ایس را نے مل کر افغانستان میں اڈے بنائے دہشت گردی کے، اور وہاں سے پاکستان میں دہشت گردی کروائی۔ اور یہ جتنے حملے ابھی میں نے آپ کو بتایا، داسو ہو، جوہر ٹاؤن لاہور میں دھماکہ، اس سب کے پیچھے یہی بھارتی نیٹ ورک ہے، اور کس طرح سے افغانستان کے عوام میں زہر گھولا گیا، ان کے ذہنوں میں پاکستان کے خلاف۔ یہ ساری جو انویسٹمنٹ بھارت نے کی تھی وہ اسی چکر میں کی تھی، اب بھی وہ یہ کر رہا ہے۔ دیکھیے کہ اب دیکھیے نا، یہ چیزیں جب افغان قوم کے سامنے جائیں گی کہ دیکھیے سلطان محمود غزنوی، افغان حکمران اور ان کا یہاں برصغیر آنا، بھارت میں ان سے نفرت بیچی جاتی ہے، اور کس طرح سے پھر افغان حکومت جناب پاؤں پکڑتی تھی بھارت کے۔ تو یہ افغان قوم کے ایک رہنما، ایک ان کی تاریخی شخصیت، اس کے خلاف کیا ان کے یعنی ان کے خیالات ہیں، اور اسی سے وہ کہتے ہیں یہ طالبان اسی کی اولاد ہیں اور یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، یہ آ رہے ہیں، یہ اسی طرح سے حملے شروع ہونے لگے ہیں۔ اور وہی پاکستان سے جس طرح ڈرایا جاتا ہے پاک فوج سے، اور بالکل اسی طرح سے وہ جس طرح، اسی لیے آپ نے دیکھا غزنی میزائل سے بہت زیادہ خوف کہتے ہیں کہ اوہ یہ تو محمود غزنوی والی بات ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اب طالبان سے خوف، یہ ہیبت اللہ کی تصویر آ گئی ہے، وہ آ گئے ہیں، پتہ نہیں یہ جناب سلطان غزنوی دوبارہ آ رہے ہیں۔ تو یہ آج تک یہ خوف بھارت میں ہے، اور اس کو اور زیادہ پھیلا کر یعنی ووٹ لینے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت میں نے چاہا کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ ہر طرف اس پر بات ہو رہی ہے۔ یہ یعنی جو ویڈیو پورا اس کا خطاب ہے نریندر مودی کا، وہ بھی دکھایا جا رہا ہے، اور اس میں سے یہ حصہ جو ہے یہ شیئر ہو رہا ہے، آگے دکھایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیے سلطان غزنوی نے ادھر حملے کیے، سومناتھ کا مندر گرایا، اور اب طالبان آ گئے ہیں، اب پھر وہی کام ہونے لگا ہے۔ تو یہ سب باتیں وہ کر رہا ہے۔ یہ ہے خوف، ہر وقت کہ اپنی قوم کو اس طرح خوف میں مبتلا رکھ کر اور ووٹ کی خاطر یہ سب کام کرنے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔